السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارے پاس ٹاپک ہے نون کے اجمالی احکام۔ تو نون کو کس کس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے وہ ہم اس ٹاپک میں انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلا جو حکم ہے ہمارے پاس وہ ہے متحرک۔ تو متحرک میں دیکھیں متحرک کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو تو اس حرف کو کہتے ہیں کہ یہ حرف متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چونکہ نون کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ جب نون کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا پھر الٹا پیش ہو تو پھر کیا ہوگا؟ نون متحرک۔ اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں انہوں نے کنڈیشن بتا دی کہ جب نون متحرک ہوگا تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ اب ایگزامپل میں دیکھیں وہ کیا ہے؟ کانا، تو یہاں پہ نون کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ نون متحرک ہو گیا تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مشدد۔ مشدد میں کیا مطلب ہوتا ہے مشدد کا؟ کہ جب بھی کسی حرف پہ تشدید ہوتی ہے، یہ ایسے، تو اب یہاں فرض کریں کہ نون کے اوپر ہے تو یہ نون مشدد ہو گیا۔ تو جب نون مشدد ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں غنہ ضروری ہے۔ ضروری کا کیا مطلب ہے کہ اگر غنہ نہیں کریں گے تو یہ پھر صحیح نہیں ہوگا۔ جو جائز ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو کمپلسری ہے وہ ہے نون مشدد پہ غنہ ضرور اپلائی ہوگا، وہاں پہ غنہ بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ساکن و تنوین۔ تو جب نون ساکن ہوگا یا نون تنوین ہوگا تو اس پہ دو حالتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب نون ساکن کا کیا مطلب ہے کہ نون کے اوپر کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش یا کھڑا زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ صرف جزم ہوگی تو اسے کہتے ہیں نون ساکن۔ اور نون تنوین کب ہوگا؟ کہ جب نون کے اوپر دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوں تو وہاں پہ اسے کہتے ہیں نون تنوین، ٹھیک ہے۔ تو ساکن اور تنوین میں جب نون کنڈیشن اپلائی ہوگی یہ والی ساکن کی یا پھر اور تنوین کی تو اس میں دو حالتیں ہوتی ہیں، کیا ہوگا؟ غنہ اور دوسرا ہوگا عدم غنہ، ٹھیک ہے۔ تو غنہ میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے ہوگا کہ جب نون ساکن و تنوین کے بعد حرف حلقی، یہ دیکھیں جب غنہ اپلائی ہوگا تو کیا کنڈیشن ہوگی کہ جب نون ساکن و تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام اور را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا کہ کنڈیشنز دے دی ہیں کہ حروف حلقی اور لام اور را۔ حروف حلقی ہم نے کیا پڑھے کہ وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، جو حروف 6 تھے، حمزہ، ہا، عین اور ہا اور غین اور خا، تو یہ جو 6 حروف ہیں حروف حلقی، اور اس کے علاوہ لام اور را، یہ جو حروف ہیں ان کے علاوہ مطلب ٹوٹل یہ 8 حروف ہیں۔ جب یہ حروف نہ ہوں نون ساکن اور تنوین کے بعد، یہ حروف حلقی اور لام اور را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوگا، جیسے انفسکم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ نون ساکن آ گیا ہے نا، یہاں پہ نون ساکن حمزہ زبر نون ان، تو یہاں پہ نون ساکن آ گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ فا آ گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ حروف حلقی اور لام اور را، تو اب یہ جو فا ہے یہ نہ حروف حلقی میں ہے اور نہ ہی لام اور را میں آ رہا ہے، تو یہ ان 8 حروف کے علاوہ ہے۔ تو جب یہ اور آ گیا ہے ان حروف کے علاوہ تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ غنہ ہوگا۔ تو دیکھیں انفسکم، تو یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے کہ نون کے اوپر غنہ کریں گے اور اس کی آواز ناک میں لے کر جائیں گے، آن نہیں پڑھیں گے بلکہ آن، ٹھیک ہے۔ اور آن جب پڑھیں گے تو یہاں پہ ایک الف کے برابر رکیں گے، یہ اس کی کنڈیشن ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس من یقول، تو یہاں پہ بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آ گیا ہے جی ہمارے پاس کیا؟ یا، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا آ گیا ہے؟ یا زبر یا۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہ حروف حلقی جو حلق سے ادا ہو رہے تھے 6 حروف ان کے علاوہ بھی ہے اور لام اور را کے علاوہ بھی ہے یا، تو یا ان میں نہیں آتا اس لیے یہاں پہ کیا ہوگا؟ غنہ،
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، تو یہاں پہ جب غنہ ہوگا تو ایک الف کے برابر رکیں گے، مقدار اس کی ایک الف ہے۔ من یقول، اچھا جو آگے ہے جی عدم غنہ، وہاں پہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب نون ساکن و تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے بتا دیا کہ وہ جو ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ حروف حلقی اور لام اور را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حروف حلقی اور لام اور را میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا، غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایگزامپلس میں انہوں نے کیا پڑھا، بتایا کہ کون کون سی ہیں، یہ دیکھیں من ہم، تو یہاں پہ ہم نون کو نون ہی پڑھیں گے، من ہم، تو یہاں پہ نون کو کلیئر پڑھا، من میم زیر نون من، کیونکہ آگے ہا آ گیا ہے حروف حلقی میں سے، من ہم۔ اسی طریقے سے نیکسٹ دیکھیں، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے تو یہاں پہ بھی کلیئر پڑھیں گے من ربی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو نیکسٹ ہے میم ساکن کے بعد لام آ گیا تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، من لدنہ۔ اچھا اب آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ یہاں پہ ایک الف کے برابر کیوں نہیں رکے را اور لام کے اوپر، تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ چونکہ یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوگا کہ جب غنہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ ڈائریکٹ پڑھتے ہیں من ہم من ربی اور من لدنہ۔ اچھا جی آگے دیکھیں جی، ہمارے پاس اس کو سمرائز کر دیا انہوں نے کہ نون کے ہم نے 3 احکام پڑھے، وہ کیا کیا تھے، متحرک، مشدد اور ساکن اور تنوین۔ تو متحرک میں ہمارے پاس انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ غنہ نہیں ہوتا نون پر، جب نون کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوتا، تو اسے کہتے ہیں عدم غنہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی مشدد، کہ جب نون مشدد ہوگا تو وہاں پہ غنہ اپلائی ہوگا، ضروری ہے۔ اچھا جی آگے ہے ہمارے پاس تنوین اور ساکن والی کنڈیشن نون کی، کہ جب نون ساکن ہوگا یعنی اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی، اور تنوین ہوگا یعنی اس کے اوپر ڈبل حرکت آ جائے، ڈبل زبر آ جائے، ڈبل زیر آ جائے، ڈبل پیش آ جائے تو اسے کہتے ہیں تنوین، تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ غنہ ہو بھی سکتا ہے اور غنہ نہیں بھی ہو سکتا۔ کہ غنہ کب ہوگا، کہ جب حروف حلقی اور لام اور را کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا، غنہ اپلائی ہوگا۔ لیکن اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوتا، تو اسے کہتے ہیں عدم غنہ۔ اچھا اب اس کی ایکسرسائز میں اس کے کچھ کوسچنز ہیں، وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا جو کوسچن ہے وہ ہے کہ نون میں غنہ کب ضروری ہے، اچھا مثال بیان کریں، تو کب ضروری ہے جی نون میں غنہ، یہ ہم نے پڑھا کہ جب نون مشدد ہوتا ہے تو اس میں غنہ ضروری ہے، تو یہ آپ اس میں لکھیں گے کہ جب نون مشدد ہوگا یعنی نون کے اوپر تشدید ہوگی تو اس میں غنہ ضروری ہے، جیسے ان، تو یہ انہوں نے اگزامپل بھی ساتھ بتا دی۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی کنڈیشن ہے ہمارے پاس کہ جب غنہ ضروری ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھیں، ہم نے پڑھا کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام کے علاوہ، لام اور را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائیں تو وہاں پہ بھی غنہ ہوگا، تو ساتھ انہوں نے اگزامپلس بھی دی ہیں، انفسکم اور کیا ہے جی من یقول، تو یہ دونوں جو کنڈیشنز ہیں نا یہ ہم اس کوسچن کے آنسر میں لکھ دیں گے۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے ہمارے پاس وہ ہے نون میں عدم غنہ کب ہوگا، مثال بیان کریں، کہ نون میں عدم غنہ کب ہوتا ہے، تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے بتائیں گے کہ جب نون متحرک ہوگا تو وہاں پہ بھی غنہ اپلائی نہیں ہوگا، یہاں پہ عدم غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، ایک یہ بتائیں گے، اور پھر آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ دیکھیں عدم غنہ کی الگ سے ہیڈنگ ہے کہ جب نون ساکن و تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام اور را میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، جیسے منہم، من ربہ، من لدنہ، تو یہ سارا آپ عدم غنہ میں لکھ دیں گے۔ تو یہاں تک آپ کا لیسن کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ نیکسٹ لیسن انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ نیکسٹ لیسن آپ کو ٹائملی مل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔